سامعین محترم، خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو مذہب وہ نصیب فرمایا جو سارے مذاہب کا سردار ہے، کتاب ہدایت وہ نصیب فرمائی جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے، مہینہ عبادت کے لیے اللہ نے وہ نصیب فرمایا جو سارے مہینوں کا سردار ہے، ہفتے میں اللہ نے ایک دن نصیب فرمایا جو سارے دنوں کا سردار ہے، نبی وہ نصیب فرمایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ یعنی اللہ نے اس امت پر خاص کرم نوازی فرمائی، ہر وہ چیز عطا فرمائی جو اللہ کے خزانے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے جو مذاہب اور دین تھے وہ سارے برحق تھے، لیکن کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نبی کا دین میرا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے صرف اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فرمایا یہ دین میرا پسندیدہ دین ہے، اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے دین اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور مذہب یا ازم کی طرف ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ وہ مذہب اسلام اتنا پیارا دین ہے جس میں رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ کرم نوازی فرمائی، چھوٹا سا عمل بندہ کرتا ہے، اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اللہ اسے جنت نصیب فرماتا ہے، جس عمل پر انسان کی نگاہ بھی نہیں جاتی کہ یہ اتنا بڑا عمل ہوگا، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس تھوڑے سے عمل کی وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حق رکھے گئے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی پیدائش سے لے کر موت تک قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ حضور کی مبارک تعلیمات سے زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں کہ انسان کہے کہ یہ جو ہے نا یہاں تعلیمات نہیں مل رہی، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ چیلنج ہے کہ اسلام نے طرز زندگی انسان کو جو سکھایا ہے وہ ایسا جامع ہے، اور حضور کی تعلیمات ایسی جامع ہیں کہ اس کے اندر کوئی گوشہ خالی نہیں ہے۔ اب وہ جو مسلمان پر حق ہیں، ان میں سے پہلا حق کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اس کے ملنے کا طریقہ کار کیسا ہے اور کیسا پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، اور پھر اس ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ کتنا اجر دے رہا ہے وہ بھی آپ آگے سنیں گے۔ سب سے بہتر کہ خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ رب العالمین فرماتے ایک انسان اپنے گھر میں داخل ہو، گالیاں نکالتا ہوا داخل نہ ہو، بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے داخل نہ ہو، فرمایا جب بھی تم داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، جو بھی گھر میں رہتے ہیں
سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہے کہ السلام علیکم، گھر میں داخل ہو سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی سلام کرے اس کے سلام کا اس سے اچھا جواب دو۔ اب ذہن میں بات آتی ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ سلام تو سارے ایک جیسے ہیں، اس نے بھی سلام کیا میں نے بھی سلام کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اچھے انداز میں سلام کا جواب دو، یا اور ردوہا، یا اسے ویسا ہی دو جس طرح اس نے کہا۔ اب اس کو سمجھیے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، اس نے بھی سلام کیا، آپ نے بھی سلام، اس سے اچھا سلام دو۔ وہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے اچھا ہے۔ یہ کون تعلیمات دے رہا ہے؟ رب العالمین اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ آگے فرما تیسری آیت میں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر میں داخل ہونا یوں ہی منہ اٹھائے یکدم داخل نہ ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اپنا تعارف کرواؤ۔ جس طرح آج کل بیل لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ بولنے کا سلسلہ ہوتا ہے، آدمی اندر سے پوچھتے ہیں کون، آپ ان کو اپنا تعارف کروائیں۔ تعارف کروانے کے بعد وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پھر اس گھر والوں کو سلام پیش کرو۔ کیوں کہ اگر تم ایسے گھر میں داخل ہو گئے بغیر سلام کی ہوئی ہے، بغیر تعارف کروائی ہوئی، تو ایک اجنبی آدمی محسوس ہوگا، گھر والے پریشان ہو جائیں گے یہ کون ہے بغیر اس اطلاع کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یہ نظام رب العالمین براہ راست اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھا رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ یسلم اذا لقیہ، وہ سلام کرے جب ملاقات ہو تو کیا کرے؟ سلام کرے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر تمہارا بھائی تمہاری دعوت کرتا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کی دل جوئی کے لیے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ نہ کہو میں مصروف ہوں میں نہیں آ سکتا، یا غریب ہے تو اس کو وہ درگزر کرے کہ اس کی دعوت پر کیا جانا ہے، یہ غریب آدمی ہے، نہیں ہے۔ فرما مسلمان کا حق ہے اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ پہلے سب سے پہلے وہ بندہ خود جس کو چھینک آئی ہے وہ پہلے کہے گا الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے۔ جن لوگوں کو چھینک نہیں آتی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مجھے تو کئی سال ہو گئے چھینک نہیں آتی، اس کی کئی بیماریاں اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اسے چھینک آئی ہے اب اللہ کا شکر اس نے ادا کرنا ہے اور وہ کہے گا الحمدللہ۔ سننے والا اس کو کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے، اللہ نے تجھے صحت کی علامت عطا فرمائی ہے۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، چوتھا حق کیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی تبہ پرسی کرنا، تشریح بعد میں آئے گی۔ پانچواں حق کیا ہے؟ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب کسی کی موت کی اطلاع ملے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔
چھٹی چیز وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کے اعمال اتنے مبارک ہیں جس میں نہ تو کوئی خرچہ ہے، نہ ویزا لینا پڑتا ہے، نہ جہاز کی سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، نہ دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، کھڑے کھڑے جنت کے خزانے اللہ اپنے بندوں کو جنت کی ٹکٹیں عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کے بارے میں فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا جنت میں داخل ہونا شرط ہے ایمان نہیں ہوگا تو ایمان کے بغیر بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن وہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں اگر تم کرو گے تحاببتم، تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ، میں تمہیں عمل بتاتا ہوں تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے، آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کا رواج عام کرو، ایک دوسرے کو آتے جاتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ السلام علیکم یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی تاریخ بھی سمجھیے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آدم وہ سامنے فرشتے بیٹھے ہیں نا ان کو جا کے سلام کرو۔ یا اللہ کیسے سلام کرو؟ کہو السلام علیکم، سلام کرو جا کے۔ جو وہ تمہیں جواب دیں گے نا وہ تیری اور تیری اولاد کے لیے جو قیامت تک کے لیے آئے گی ان کا یہ سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، فرشتوں کو کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے فرمایا آدم کیا انہوں نے کہا تھا؟ یا اللہ میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا جاؤ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے تحفہ ہے۔ یہ اللہ اور اس کے تمہاری اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے یہ قیامت تک کے لیے تحفہ ہے کہ وہ آتے جاتے ایک دوسرے کو دعا دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم، پھر کسی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ کیا مطلب؟ جب صرف السلام علیکم کہا اور صرف کہا وعلیکم السلام 10 نیکیاں مل گئیں، اور جس نے کہا ورحمۃ اللہ حضور نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں مل گئیں، اور جس نے کہا وبرکاتہ حضور نے فرمایا اس کو کھڑے کھڑے چند سیکنڈوں میں اللہ کی طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں 30 نیکیاں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اب یہ موضوع صرف سلام کی تشریح اتنی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، بس میں نے صرف آپ کو بتا دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اتنا کرو۔ اب ہم یہ کہیں نا کہ میں آیا ہوں السلام علیکم کیا ہے، میں کوئی چیز اٹھانے کے لیے گیا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس مجلس سے اٹھ کر گئے ہو پھر آئے ہو نا پھر کہو السلام علیکم، حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا بینہما شجرۃ او جدار، درمیان میں کوئی درخت آگے آیا، وہ ادھر درخت سے ادھر گیا ہے، پھر درخت کی اوٹ سے ادھر آیا، کہا السلام علیکم۔ بندہ کہتا ہے یہ شرم آتا ہے بار بار سلام، فرمایا پیسے لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتا، ڈالر لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتا، جو چیزیں یہاں رہیں گی وہ تو کہتا ہے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کروں، جس نے قبر میں بھی تیرے ساتھ جانا ہے اور میدان معاشر میں بھی تیرے ساتھ ہونا ہے اور جنت میں جانے کا سبب بھی اس نے بننا ہے، تو کہتا ہے مجھے بار بار سلام کرتے ہوئے شرم آتا ہے۔ فرمایا سلام دعا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خزانہ ہے۔ دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا جب مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں،
ہمارے معاشرے میں یہ کچھ خرابیاں ہیں. جس آدمی کو دعوت دی گئی ہے صرف وہ جائے. ہم جب ولیموں پر جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، کارڈ ایک آدمی کے نام ہے، 4 بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اب حضور نے اس کی مثال دی ہے بڑی عجیب. فرمایا وَمَن دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا. جو آدمی بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں شریک ہوا ہے وہ چور ہے، کیونکہ وہ بغیر اجازت کے کھا رہا ہے نا، چور ہے. وَخَرَجَ مُغِيرًا. اور جب وہ نکلا ہے تو وہ ڈاکو ہے. کیا مطلب کہ ڈاکو کس کو کہتے ہیں کہ مال کسی کا ہو اور وہ لوٹ کے جا رہا ہو. نمبر 2، بغیر کسی اجازت کے انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا 100 آدمی کا، ہر آدمی 2 آدمی ساتھ لے جائے تو صاحب خانہ کی بھی عزتی اور حتک ہے کہ نہیں. کھانا اس نے 100 آدمی کا تیار کیا، پہنچ گیا 150 آدمی. یہ ناجائز ہے، اس لیے اس چیز کا خیال کیا کریں. تیسری چیز آپ نے فرمائی وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ. کسی مسلمان بھائی کو چھینک آتی ہے، یہ چھینک اللہ کی نعمت ہے، چھینک صحت کی علامت ہے. جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے الارم دیا ہے. یہ الارم اس بات کی نشانی ہے میں صحت مند ہوں. سننے والا دوسرا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے یرحمک اللہ. اسلام کی تعلیمات دیکھو، دعائی دعائے، خیر خواہی ہے. دوسرا کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے، جس نے تجھ پر کرم کیا ہے. میری دعائے اللہ تیرے اوپر کرم کرتا ہی رہے. یہ ایک چھینک پر کتنا اجر مل رہا ہے. تیسری چیز آگے فرمائی کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اس کی تبا پرسی کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. کوئی مسلمان بیمار ہوا ہے اس کی تبا پرسی کرنا کیا ہے؟ مسلمان کا حق ہے. اب آپ جو تبا پرسی کریں گے آپ کو کیا ملے گا؟ سنیے اسلام کی تعلیمات. ہم اس سے کتنے دور ہیں. ہم اپنی دولت جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور دوسرا آدمی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا، فرمایا وہ قدم قدم پر اللہ کریم کی رحمتوں کا مستحق بن کے جا رہا ہے. اور جب پہنچے گا وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس آدمی کے لیے دعائیں خیر فرما رہے ہیں جو کسی بیمار کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا ہے. کاش ہمیں قبر کا احساس ہو جائے، آخرت کا احساس ہو جائے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے کنگلے پن کا احساس ہو جائے. جس کنگلے پن کے لیے میں نے اور آپ نے رات دن لگائے ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف آپ گئے، پتہ چلا فلاں ساتھی ہسپتال میں داخل ہے، آپ کا بازار کا ساتھی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے. مسلمان نہیں، غیر مسلم پڑوسی ہے. حضور کی تعلیمات یہ ہے غیر مسلم پڑوسی کی بھی خیریت معلوم کرو. ملے گا کیا؟ فرمایا جو پوچھنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے فرشتے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اللہ کی دعا رحمت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے. اور اگر شام کے ٹائم آپ گئے پوچھنے کے لیے تو ساری رات تم سوئے پڑے ہو، 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کریں یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے بندے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا ہے، اس کی بخشش فرما دے. دیکھیے کیسا انمول خزانہ ہے. اللہ نے اسلام کی تعلیمات کیسی مبارک ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آج میں اور آپ سوچیں ہم اس بات پر عمل کر رہے ہیں. پتہ چلتا ہے دکانداری پہ بیٹھا ہے آدمی، دکانداری میں تم نے کتنے کما لیے؟ ہزاروں روپے. تو آج کل مندہ ہے، آج کل تو یہ ہے لوگ کہتے ہیں جی
صبح سے لے کر شام تک بس یہ چند ہزار روپے بڑی مشکل سے ملے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بتلائی ہوئی ہے، میرے محبوب کے بتلائی ہوئے نسخوں پر عمل کرے، کوئی دن صبح و شام کوئی لمحہ کمائی سے خالی نہیں ہوگا، تیرے اکاؤنٹ بھرے کے بھرے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آدمی جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَكَانَ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھو گے یوں سمجھو کہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں بیٹھے ہیں، جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ کون ارشاد فرماتے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے میرے بندے تو کتنا بے مربت انسان ہے، میں تیرے گھر پانی مانگنے، میں تیرے گھر آیا تھا تو نے پانی نہیں پوچھا، میں بیمار تھا تو نے میری خیریت ہی نہیں پوچھی۔ بندہ حیران ہو گیا، یا اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھی آپ بیماریوں سے پاک ہیں، آپ بھوک سے پاک ہیں، آپ پیاس سے پاک ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بیمار تھا تو پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے مجھے بتا تیرے محلے میں تیرا پڑوسی یا تیرا رشتہ دار فلانا بیمار ہوا تھا؟ یا اللہ ہوا تھا۔ فرمایا اگر تو اس کو پوچھنے کے لیے جاتا میں یہ سمجھتا کہ تو اپنے رب کو پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ کسی کو پوچھنا، کسی کی خیریت معلوم کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اور پھر آدمی دکان پر آتے پہلے اللہ کا بزنس کر لے، اور وہ بزنس کیسا ہے؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم دنیا میں کاروبار کرتے ہو، آؤ رب سے بھی کاروبار کرو، یا اللہ آپ کا کاروبار کتنی پرافٹ ملے گی؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، میرے ہاں تمہیں یہ ملے گا کہ عمل تھوڑا سا ہے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں تجھے جہنم کے عذاب سے میں محفوظ کروں گا۔ تو نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ گھر دکان پر آتے ہوئے، دفتر پہ جاتے ہوئے سوچے کہ میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی محلے دار، میرا کوئی عزیز بیمار تو نہیں۔ اگر کوئی بھی نہیں آپ کا، یہ بھی ایک طریقہ سمجھ لو کہ آپ سول ہسپتال میں چلے جاتے ہیں یا آپ کے گھر کے قریب کوئی پرائیویٹ ہسپتال ہے، آپ اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق یہاں ہسپتال میں صحت مند تو کوئی نہیں ہوتا نا، بیماری ہوتے ہیں، چلو سنت کو پورا کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بونی رب سے کرواؤں تو پھر سارے بیڑے پار ہوں گے۔ وہاں جا کے آپ دو چار بندوں سے ملتے ہیں، خیریت ہے، کیا تکلیف ہے، کوئی میرے لئے خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اتنی بات کرنے سے اللہ کریم فرماتے ہیں تو دکان پر بعد میں پہنچے گا، ایک تو تیرے گاہک تیری انتظار میں کھڑے ہوں گے، دوسرا یہ کہ دکان پہ بعد میں پہنچے گا، بخشش کا پروانہ تجھے پہلے پہنچا دیا جائے گا۔ تو بھائی اس چیز کا ارادہ کرتے ہو بھائی، ہیں جی کہ روزانہ یہ سوچیں کہ ہم نے کسی کی خیریت مریض کی پوچھنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں تعلیمات دی، فرما بھی خیال کرنا، خیال یہ کرنا کہ مریض کے پاس زیادہ بیٹھنا نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرما اس لیے کہ مریض کی کیفیت ہوتی ہے مختلف، وہ کبھی چاہتا ہے کہ زیادہ دیر میرے پاس کوئی نہ بیٹھے، اس نے کروٹ بدلوانی ہے، گھر والوں کو بلانا ہے، کوئی چیز لینی ہے، اب لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئی ہے اور لوگ آ رہے تھے پوچھنے کے لیے، ایک آدمی ٹکی ہو کے بیٹھ گیا، تو ان بزرگوں نے اشارتاً کہا یار یہ لوگ عجیب ہیں، اب وہ تو چلے گئے، یہ بیٹھا ہے۔ فرما لوگ عجیب ہیں، بھی ایک آدمی بیمار ہوتا ہے پھر اس کے پاس اتنا زیادہ وہ بار بار آ رہے ہیں، مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے لگا ہاں جی بات تو یہ ٹھیک ہے، میں دروازہ بند کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں دروازہ بند کرنا، باہر نکل کے بند کر دوں۔ دروازہ بند کرنا،
باہر نکل کے بند کرنا، کیا مطلب؟ یعنی میاں اتنی دیر ہوگی تو میرے پاس بیٹھا ہے، میں مریض ہوں، مجھے تکلیف ہے، تو جاؤ تو صحیح۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی پوچھنے کے لیے جائے اور مریض کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ فرمایا بس تھوڑی دیر خیریت معلوم کرو اور دعا کر کے واپس آ جاؤ، اور مریض کو بھی کہو کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ مریض ایسی کیفیت میں ہوتا ہے وہ کس کے لیے بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ، مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ میرا محلے دار، میرا بازار والا فوت ہو گیا ہے تو فرمایا اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گی، جس نے صرف 15 منٹ دکان کو چھوڑ کر گیا اور جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، اتنا بڑا اس کو اللہ نے پرافٹ دیا کہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب مل گیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جنازے میں شرکت کرنے کے بعد تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے، فرما اس کو ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، دیکھیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ فرمایا جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازہ پڑھ کے آ گیا، چند منٹ لگے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک وسیع میدان سونے چاندی کا بھرا ہوا ہو اور ایک آدمی اس کو خیرات کرے، فرمایا جتنا اس سونے چاندی کا بھرے ہوئے میدان کو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا اتنا جنازہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ اصل سرمایہ جو ہے نا، یہ دنیا کے پیسے کھوٹے سکے یہی رہ جائیں گے، ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور جن چیزوں نے ساتھ جانا ہے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے عمل اور ثواب اور اندازہ لگائیں کہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مسلمان کے دوسرے کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سرمایہ آخرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔